جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا ہے۔ اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے، اپنی مڈل کلاس سے، سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے۔ میں وہ لگژری آئٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی، امپورٹڈ چیز کی، اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں، اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں، جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے خاندان کو، صحیح بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے، ذرا یہ دیکھ لیں۔ جب یہ ساروں نے مل کے، یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی مارچ کرو، 4 روپے ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹرول بم گر گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل الرحمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے، دوسری طرف وہ کام پہ ٹانگنے والے وہ بلاول آ گیا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ فضل الرحمان، اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ، لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا۔ ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا۔ جو عام آدمی کھانے کی، اس کی پینے کی چیز ہے، جو چکن عام آدمی کی، جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں، وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا۔ جو دالیں ہیں، جو عام آدمی گھروں میں، عام آدمی کی تو دال روٹی، پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے۔ اور اب کسان، دیکھیں، ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی، اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا۔ ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی، شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا، 2 لاکھ سے 3,05,000 روپے۔ اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ جو پروجیکٹس تھے ہمارے، مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے، ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں۔ ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں، اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں، اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں، وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں، امپورٹس رک گئی ہیں، جو سٹیل کی امپورٹس تھی، کئی چیزیں رک گئی ہیں۔ تو سارے اس طرح پروجیکٹس، جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، سب متاثر ہو گئے ہیں، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی۔ لوگ گھر بنا رہے تھے، ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں۔ پھر دوائیں، انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، کینسر کی ڈرگز، ہارٹ کے لیے، وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے، کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں، جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں ہیں۔ اچھا، اب یہ نئے بجٹ آ گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی، اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں، اس کے اندر گیس اور بجلی، میں اب عام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3,000 کا آتا تھا، وہ آج ہو جائے گا 4,300 کا۔ جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا، وہ 13,000 پہ چلا جائے گا۔ سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے، سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے، یعنی ساری چیزیں، کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی۔ اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی، ان کے اوپر جو گیس، سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی، اس میں 14% انکریز کر دیا، تو اس کی قیمت اوپر جائے گی۔ سیمنٹ
10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے تو مزید اس کی قیمتوں پر چلی جائے گی. یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا, یوریا کے لیے جو گیس 70%, اس پہ 70% گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی, تو اس سے ایک بوری کے اوپر 375 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے. اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سبسڈی ختم کر دی ہے, تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک, مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی آ گئی 50 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی. ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی, وہ آج پہنچ گئی ہے 30% کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے. جو سب سے خوفناک چیز ہے, جو فوڈ انفلیشن, جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں, وہ ہمارے دور پہ 16% تھی, آج 40% پہ پہنچ گئی. تو اس سے جو عام آدمی ہے, میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریڈ کلاس ہے, پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے, ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں, جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی, جو نااہلی تھی, اسے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی, ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی, آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے. جو انڈسٹریز, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں, جدھر مزدور نہیں ملتا تھا, آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. ایک طرف بے روزگاری, ایک طرف مہنگائی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دیے ہیں. اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ 100 دفعہ سوچے گا, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے, سود کی شرح اتنی اوپر چلی گئی ہے. تو ایک طرف مہنگائی, دوسری طرف بے روزگاری. اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا, اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں, جا کدھر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے, اور یہ جلدی جلدی انہوں نے کی ہے. شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا. اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا. ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو. ہم ہر سال, ہمارے 3.5 سال کے اندر, ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا, وہ 160 ارب روپیہ تھا. ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا. ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے, یہ پرانے کیسز تھے, لیکن ہماری دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے. اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے.